الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گزشتہ جمعہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گوش و گزار کیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ جن لوگوں نے آپ کی بات کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی بن گئے، انہوں نے اس رحمت کو پا لیا، اور جن لوگوں نے اعراض کیا وہ نافرمان بنے، اور وہ لوگ رحمت سے بھی دور ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتے، قطعاً آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا کہ آپ کی امت کے لوگ
کسی مشکل، کسی تکلیف میں پڑ جائیں، بلکہ آپ کی دعوت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا راستہ دکھایا جائے۔ اسی لیے آپ نے خود تکلیفیں برداشت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مشقتیں برداشت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس چیز سے بچایا ہے۔ اور امت میں سے اگر آپ نے کسی کو کسی دکھ یا تکلیف میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس پہ تنبیہ کی ہے۔ ہمارے سامنے وہ مثالیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ جسے اس کے بچے لے کر کے آئے ہیں حج کے دوران، اور اس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے۔ آپ نے سوال کیا یہ کیوں کیا ہے؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ اس کو نکیل ڈالی جائے اور پھر اس کو بیت اللہ کا طواف کرایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نکیل کو کاٹو، ان اللہ لغنی عن تعذیبہ، اللہ تعالی کسی کو کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں رکھتا، اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ابو داؤد کی روایت ہے، ایک وہ بندہ جسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور پاؤں میں کوئی چیز بھی نہیں پہنی ہوئی، اس کے بچے اس کو لے کر کے آ رہے ہیں اور وہ دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس نے نذر مانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو دیکھا ایک رسی بندھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ رسی کس کی ہے؟ کہنے لگے قالوا لزینب، یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے یہ باندھی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، یعنی اتنی عبادت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے جس میں لوگوں کو مشقت ہو، تکلیف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی گئی کہ اللہ کے رسول وہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، حالانکہ معاذ بن جبل کا ایک مقام ہے۔ معاذ بن جبل وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھنے والے ہیں، جنہوں نے کئی حدیثیں توحید کے متعلق بیان کی ہیں، اور وہ اسلام کے پہلے یمن کی طرف جانے والے مبلغ ہیں۔ وہ معاذ بن جبل جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا
حضرت معاذ بن جبل کی فہم و فراست کو دیکھ کے، آپ کے فیصلے کو دیکھ کے کہ آج اگر لولا المعاذ لہلک عمر، اگر آج معاذ نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا۔ وہ معاذ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، علماء کا لیڈر، قائد، سب سے آگے چلے گا، 1 مہینے کی مسافت سے آگے چل کے جو رب سے پہلے ملاقات کرے گا وہ معاذ بن جبل ہوگا۔ لیکن اسی معاذ کی جب یہ شکایت کی گئی کہ یہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اَأَنْتَ فَتَّانٌ یا معاذ، اے معاذ تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی مشقت کو سب سے پہلے سامنے رکھا ہے، اسی لیے رب العالمین نے آپ کو رحمت عالم بنا کر کے بھیجا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا رحمت ہو سکتی ہے کہ وہ یتیم جو پیدا ہوتا ہے اس کا سارا مال لے لیا جاتا تھا، اس کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، لوگوں یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی امت کو کہ یتیم کے مال کو مت کھایا جائے، یتیم کو ایسے ہی نہ چھوڑا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اس امت کے لیے، اور آپ قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ کی امت اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحمت کو حاصل نہیں کر رہے، آپ کے ارشادات کو نہیں لیتے، آپ کے پیغامات کو نہیں لیتے، جبکہ آپ کی کیفیت تو یہ ہے کہ آپ تو راتوں کو اٹھ کر کے اس امت کے لیے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزرتی ہے، بلکہ 2 مقام، ایک ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہ دونوں مقام جب پڑھے گئے، یہ سامنے آئے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، راستے سے ہٹ گئے، لیکن جس نے میری اطاعت کی، مجھے مانا، وہ کامیاب ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اللہ تو پھر بھی ان کو معاف فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اندر یہ حرص موجود تھی کہ رب معاف فرما دے۔ اور دوسری آیت ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك،
اگر تو ان کو کسی عذاب میں مبتلا کرے تو پھر بھی یہ تیرے بندے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، اللہ سے کہا جا رہا ہے، تو غالب حکمت والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ بات قرآن کریم کی آیت پڑھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ نے کیا اس وقت فرمایا، اللہم امتی اللہم امتی، اے مالک پھر میری امت کو بھی معاف کر دے، تو غفور الرحیم بھی ہے، تو غالب حکمتوں والا بھی ہے، تو معاف کرنے پہ قادر بھی ہے، اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت کو پھر معاف فرما دے، میری امت پہ خصوصی رحم نازل کر دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات کہہ رہے تھے، فجاء جبریل، تو جبریل آئے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ پیغام دیا گیا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے محبوب تیری امت کے بارے میں ہم تجھے راضی کر دیں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امتی کے بارے میں ہی سفارش کریں گے جو شرک سے پاک ہوگا، جو شرک سے پاک ہوگا، جس میں شرک نہیں ہوگا، جو بدعات سے پاک ہوگا، جس میں بدعت نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ شرک اور بدعات والی چیزیں پائی جائیں گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش نہیں کریں گے، امر ربی ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نبی رحمت ہیں، امت کا کتنا خیال ہے کہ راتوں کو اٹھ کر کے اس امت کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اور امتی کو آپ دیکھیے اس کی یہ کیفیت ہے کہ نہ وہ اللہ کی توحید کو صحیح طرح مان رہا ہے اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر رہا ہے، اس میں بھی شکوک و شبہات کی دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، اس میں بھی اس کو شک رہتا ہے کہ مانو کہ نہ مانو، کروں کہ نہ کروں۔ لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ کتنا خیال ہے، حتیٰ کہ قیدی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے تو آپ نے قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کیا، قیدیوں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ان کو تکلیف آئے۔ غزوہ بدر کے جب قیدی بنے لائے گئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات رکھی، کیونکہ جب قیدیوں کو باندھا تھا تو ان کے ہاتھ بڑے زور سے بندھے ہوئے تھے، رات کے ٹائم ان کے کراہنے کی آواز آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت صحابہ کے پاس آئے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، ان کے ہاتھوں کو کھولا جائے، ان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ قیدیوں کو جو کہ دشمن قیدی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آرڈر دے کر کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا کہ آج معاشرے میں وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں جو ہونی چاہیے تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو دیکھتے، یہ بندہ بے سہارا ہے، اس بندے کو جاننے والا کوئی نہیں ہے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے لیتے. ایک صحابی ہیں رو رہے تھے، پوچھا عید کا دن ہے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ جواب دیا کائنات کے امام میرے ابو نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا میرے ساتھ چلو، میں آپ کا ابو ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے آنسوؤں کو برداشت نہیں کیا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے کائنات کے امام کو ایسے معاملات میں دیکھا، پھر میں نے جب بھی کھانا کھایا میں نے کسی نہ کسی یتیم کو تلاش کیا، بغیر یتیم کے میں نے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا تھا. یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے، جو اس تربیت میں پلے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ جو بات اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ سچ ہے، اس میں شک نہیں ہے. آج ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، ہم نے کبھی اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی. عام سنتے ہیں، بس سن کر کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ اسلام اور دین کا ایک ایک پہلو جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اسے ہمیں سوچنا ہوگا، تاکہ کل قیامت کے دن یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمارے کسی کام آ سکیں. ہم ان پہ توجہ ہی نہیں دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اور صحابہ کرام اس چیز کی تلاش میں ہوتے تھے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا. ایک چھوٹا بچہ اس نے آ کر کے شکایت کی، کہتا ہے اللہ کے رسول میں یتیم ہوں اور میرا جو پڑوسی ہے اس کے گھر کی کھجوریں میرے گھر میں گرتی ہیں. نبی علیہ السلام نے اسے بلا کے کہا ادھر آؤ. کہا بھائی یہ کھجور تم اس کو دو، تجھے میں جنت میں کھجور لے دوں گا، گارنٹی دیتا ہوں. وہ آگے سے خاموش ہو گیا. کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے دنیا میں دیں، مجھے دنیا میں چاہیے. وہ نہیں مانا. اب اس نے کہا میری کھجور پتہ نہیں کتنی پیاری ہے. کسی نے اس کو 2 کھجوروں کی آفر دی، لیکن یہ نہیں مانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بات کر رہے تھے تو ابو دہدہ سن رہے تھے. ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن رہے تھے. اب یہ اٹھ کے گیا تو ابو دہدہ بھی اس کے پیچھے گیا. ابو دہدہ کہنے لگا بھئی سودا مجھ سے کر، تیری کھجور میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پتہ نہیں میری کھجور میں کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی مانگی اور یہ ابو دہدہ بھی میرے پیچھے اسی کھجور کے لیے آ گیا ہے. کرتے کرتے 40 کھجوروں پہ سودا ہوا. 40 کھجوروں سودا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آیا. کہتا ہے کائنات کے امام آپ میرے ساتھ سودا کیجئے اسی کھجور کا، کھجور میرے پاس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں کھجور دلواؤں گا. کہتا ہے کائنات کے امام میں نے اپنا فلاں باغیچہ اس کو دیا. کہا کتنی کھجوریں دی؟ کہا 40 کھجوریں دی. کہا اللہ کے رسول آج اگر وہ میرے سارے باغیچے کی کھجوریں مانگتا میں اسے دیتا رہتا، اس لیے کہ بات آپ نے کی ہے. اور جب میں نے کھجور دے دی ہے تو کائنات کے امام یہ سن لینا یہ کھجوریں بھی وقف، یہ کھجوریں تو اس کو دی ہیں، باقی ساری باغیچے کی کھجوریں میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں. وقف کرنے کے بعد
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، جا کر کے باہر کھڑا ہو کر کے اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، بچوں کو لے کر کے باہر آ جاؤ، آج کے بعد یہ باغیچہ میرا نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا باغیچہ ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ ان کا ہے۔ اور یتیم خوش ہو رہا ہے کہ یہ کھجور جو پڑوس والی تھی، ابو دہدہ نے یتیم کو دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بیٹا یہ کھجور تیری بن گئی، پہ بیٹھتے کہ مجھے خدمت کا موقع ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کروں۔ ایک رات کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ گھر سے باہر نکلے، دروازے پہ آئے، سامنے ربیہ کھڑا تھا۔ اللہ کے رسول پہلے پریشان ہو گئے، ربیہ اس ٹائم خیریت تو ہے؟ کہا اللہ کے رسول بات یہ نہیں، ایک مدت گزر گئی اسی انتظار میں، کبھی تو وہ موقع ملے گا جب کوئی نہیں ہوگا، ربیہ سامنے ہوگا تو آپ آرڈر مجھے دیں گے۔ یہ ہیں صحابہ، راشدون کہتے ہو، مفلحون کہتے ہو، جنتی کہتے ہو، اسباب بھی دیکھو، ساری رات جاگتے رہے کہ کب اللہ کے رسول نکلیں گے۔ یہاں امام صاحب سے 5 منٹ زیادہ لگ جائیں تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے سب کی، اللہ رحم کرے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ اور یہ ساری رات بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا ربیہ کوئی کام نہیں تھا، اللہ کے رسول صرف اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی تو مجھے بھی ٹائم ملے گا۔ پانی والا برتن ربیہ کو پکڑا دیا۔ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے گئے، واپس پلٹے، ربیہ وضو کرا رہا ہے، ربیہ وضو کرا رہا ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی یا ربیہ، ربیہ پھر آج مانگ، آج پھر مانگ، کیا چاہتے ہو؟ ربیہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں رضی اللہ تعالی عنہ، دنیا نہیں مانگی، گورنری نہیں مانگی، سرداری نہیں مانگی، بلکہ کیا کہا؟ ارید مرافقتک فی الجنہ، محبوب جی اتنی بات تو میں بھی جانتا ہوں آپ کی اطاعت کرتے کرتے کہ رب مجھے جنت دے گا، لیکن جنت وہ چاہیے جو آپ کے ساتھ ہو، آپ کی والی جنت، آپ کے قدموں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ ارید مرافقتک فی الجنہ، آپ کا جنت میں ساتھ ملے، اور کوئی جنت نہیں چاہیے۔ اچھا اگر میرے ساتھ جنت چاہتے ہو تو یہاں دیکھنا، یہ پیغام ہے ان کے لیے جو بغیر دیکھے آنکھیں بند کیے پیر پرستی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے استانوں پہ جھکتے اور ان کے قدم بوسی کرتے ہیں کہ ہماری مریدی میں رہو گے، ہماری اس پیری طریقت کے چکر میں رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں کائنات کے امام نے یہ نہیں فرمایا یوں ہاتھ مار کے، ڈنڈا لگا کے، چھڑی لگا کے، یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے ربیہ تیرا کام بن گیا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَعَنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر میرا ساتھ جنت کے اندر میرے ساتھ رہنا تو ایک کام کرنا پڑے گا، کثرت سے رب کے سامنے تجھے سجدے کرنے پڑیں گے۔ اللہ کے سامنے کثرت سے سجدے کر، راتوں کی عبادت کر، تہجد کا اہتمام کر، کیونکہ اس نماز کے اہتمام سے، کثرت سے سجدوں کے اہتمام سے رب وہ مقام عطا کرتا ہے جو بندے کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب نے فرمایا، مقام محمود ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، مقام محمود اپنے نبی کے لیے مانگتے ہیں، رب نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ محبوب جی رات کو قیام کرو
تہجد کے وقت نماز پڑھو، ہم آپ کو مقام محمود عطا کر دیں گے۔ تو یہ کثرت سے سجدے کر کے نبی کا ساتھ ملتا ہے۔ یہ ربیہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کی رفاقت میں کتنا سکون ہے، اور جو آج یتیم کی کفالت کرے گا، نبی رحمت نے بتا دیا وہ میرے ساتھ جنت میں یوں اکٹھا ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ ہمیں شک رہتا ہے حدیثوں پہ، ہم شکوک کی دنیا میں رہتے ہیں۔ شک نہ کیجئے بلکہ اسے تسلیم کیجئے، اطاعت کیجئے، مانیے اس نبی رحمت کو، تاکہ آپ اس رحمت کو پانے والے بن جائیں۔ ورنہ یاد رکھنا، اگر ایسا نہ کرو گے تو کل قیامت کو کہیں آپ کو یہ نہ کہہ دیا جائے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو، یہ تو میرا طریقہ لے کے نہیں آئے، دور کر دو، یہ میرے طریقے پہ نہیں تھے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر واقعی آپ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس رحمت کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر جب آپ کی بات آ جائے، پھر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کی دنیا میں مت جایا کرو۔ آپ کا عزیز بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، کتنا قریبی بھی ہو، اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا مقام نہیں بنا، اور جس نے مانا ہے کالے سے رنگ کا ہے، وہ جنتی ہے، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز جنت میں جاتی۔ اور یہ صحابہ سمجھتے تھے کہ معیار انسان کی ظاہری جسمانی نہیں ہے، رنگ کا کالا ہے، گورا ہے، سیاہ ہے، جو بھی ہے، جس نے مانا ہے وہ جنتی ہے، اور وہ ان کا پختہ یقین ہوتا تھا۔ حضرت عطا بن ابی رباح ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا، وہ کھڑے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی ساتھ تھے، تو ایک کالے سے سیاہ رنگ کی عورت سامنے سے گزر رہی تھی۔ حضرت عطا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس نے فرمایا، عطا تجھے میں جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ فرمایا دکھائیے، میں جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ جو عورت ہے، کالے رنگ کی عورت ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کیسے جنتی ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آئی اور ہم وہاں موجود تھے، آ کر کے کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دے، اللہ مجھے تندرست کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسے دیکھا کہ یہ چاہتی ہے شفا مل جائے، آپ نے فرمایا دو باتیں، ان صبرتی علی ذالک فلک الجنہ، اگر اس بیماری پہ جو دورہ پڑتا ہے تو نے صبر کیا تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہتی ہو میں ابھی دعا کرتا ہوں میرا رب تجھے شفا دے گا، اب نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، جنت چاہتی ہو یا ابھی شفا چاہتی ہو۔ اب دیکھنا اس عورت کا ایمان، اس نے آگے سے کیا کہا؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرا حجاب نہ کھلے، مجھے یہ بیماری قبول ہے، میں اس پہ صبر کروں گی، لیکن یہ چیز میں برداشت نہیں کرتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرا حجاب کھل جاتا ہے، ایک بات ہے میں بیمار رہوں مجھے منظور ہے، لیکن میرا حجاب نہ کھلے، میرا پردہ نہ کھلے، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ رے اللہ، پھر میرے نبی نے اس کے لیے دعا کی، میرے نبی نے اس کے لیے دعا کی،
اے اللہ اپنی اس بندی کو جب اس کو مرگی کا دورہ پڑے فلا تہتک سترہا و حجابہا، اے اللہ اس کا پھر پردہ نہ کھلے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پردہ حجاب باقی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا اس عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا لیکن اس کا پردہ نہیں کھلتا تھا، حجاب نہیں کھلتا تھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی کہ پردہ نہیں کھل رہا، یہ پکی جنتی عورت ہے، اس لیے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہ عقیدے بنائیے، اس راستے کو اختیار کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے اور افسوس کے عالم میں انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے اور اس دن ہاتھوں کا کاٹنا کسی کام نہیں آئے گا۔ قرآن گھر جا کے پڑھ لینا، 19واں پارہ، یہاں پہلی آیت کو چھوڑ کے اگلی آیات میں رب نے بیان کر دیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ہاتھوں کو کاٹے گا، ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتا، کاش یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش دوسروں کی باتوں پہ نہ مانتا، دوسروں کے پیچھے نہ چلتا۔ آج کوئی بھی مسئلہ بیان کیا جائے افسوس کے ساتھ کہتے ہم نے ساری زندگی یہ دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے قرآن بھی سارا نہیں پڑھا، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے حدیث نہیں پڑھی، آپ نے جو دیکھا دیکھی کیا، تو یہ تو لوگ اس دن کہیں گے جب پوچھا جائے گا کیوں اطاعت نہیں کی تھی، کہیں گے سورہ احزاب گھر جا کے پڑھ لینا، آخری رکھو اِنَّا آتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا، ہم نے تو اپنے بڑوں کا راستہ اختیار کیا، جو وہ کرتے ہم بھی کرتے آئے، تو پھر خود ہی فتویٰ بھی لگائیں گے، وہاں فتویٰ بھی سنائیں گے۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ نہیں، میرا رب ناانصافی نہیں کرتا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، جس کا جرم ہے وہی پکڑا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی رحمت کے پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔